امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCIRF نے اپنی حالیہ رپورٹ میں افغانستان میں جو مذہبی آزادی کی صورتحال ہے اس پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے جو ملک میں مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق اور عبادت کی آزادی سے متعلق پابندیوں کو نمایاں طور پر اس میں اجاگر بھی کیا گیا اور اس کے لیے تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق 2021 سے قبل بھی افغانستان امریکی محکمہ خارجہ کی اسپیشل واچ لسٹ میں شامل رہا ہے۔ تاہم طالبان کے کنٹرول کے بعد صورتحال مزید سخت نگرانی میں آ گئی ہے۔ کمیشن کا موقف ہے کہ مذہبی قوانین کی سخت تشریح اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ طالبان کو بطور گروہ اینٹی آف پرٹیکولر کنسرن قرار دے چکی ہے، جبکہ USCIRF مختلف ممالک کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن قرار دینے کی سفارشات بھی دیتا رہا ہے۔ اب یہ پیش رفت افغانستان کی مذہبی آزادی سے متعلق عالمی سطح پر جاری بحث کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار۔ السلام علیکم مسعود خان صاحب، ویری گڈ مارننگ ٹو یو، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ سر، اس سے پہلے بہت سارے کنسرن ہیں، یہ ایک رپورٹ اور اس کے علاوہ خواتین کے حقوق کو جس طرح سے سلب کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ایون مردوں کے ساتھ وہاں پر برتاؤ رکھا جا رہا ہے، بچوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، یہ سارے کنسرن ہیں۔ طالبان حکومت جب آئی تھی تو میرے خیال میں ہم سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے آنے کے بعد یہاں پر الیکشن ہو جائیں گے اور آپ کو ایک اسٹیبلٹی نظر آئے گی۔ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں کہ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے 37th رپورٹ ہے، اور دیکھیں کہ بیسکلی آپ دیکھیں اتھارٹی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز انالٹک سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم ہے، 99 میں یہ بنی تھی، اور اس میں ایکسپرٹس بنے ہیں، لوگ ہیں جو بیسکلی مانیٹر کرتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں، اور جو ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پاس بھی ہیں القاعدہ کے اگینسٹ، افغان طالبان رجیم کے اگینسٹ اور داعش کے اگینسٹ ہے، اور دیکھیں کہ انہوں نے انڈورس کیا ہے پاکستان، جو پچھلے 4 سال سے کہہ رہا تھا کہ اس کو انڈورس کیا ہے۔ سو ان کا کنکلوژن کرکس کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیر از اے فیوریبل انوائرمنٹ ان افغانستان فار ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ انہوں نے کہا جہاں پہ پل رہی ہے، یہاں سے دیٹ ہیز بیکم افغانستان ایپک سینٹر بنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈیٹیلز میں گئے، ایک دہشت گرد تنظیم کا انہوں نے ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے۔ سیکنڈ، انہوں نے اس بات کا بھی انڈورس کیا ہے کہ اکراس بارڈر پاکستان میں، انہوں نے کہا افغانستان سے دیر از اے انکریز آف ٹیررسٹ اٹیک جو فتنہ اور خارش والے کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ٹیرر آرگنائزیشن کی بات کی ہے جو تھریٹ کر رہے ہیں تو اسٹیبلٹی اینڈ پیس ان ناٹ اونلی ان ساؤتھ ایشیا بلکہ سینٹرل ایشیا کی بات کی ہے۔ پھر جو باقی تنظیمیں عالمی امن کے لیے انہوں نے خطرہ قرار دیا ہے، اور پھر دیکھیں کہ موسٹ امپارٹنٹلی انہوں نے جب فتنہ اور خارش کا ذکر کیا تو انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ اس کی اسٹرینتھ 6000 کے قریب ہے، نیکسس ہے القاعدہ کے ساتھ، نیکسس ہے افغان طالبان رجیم کے ساتھ، نیکسس ہے ان کا فائنینشیل جو لک آفٹر ہے افغانستان سے ہو رہا ہے، پیکیج وغیرہ ان کو مل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لبرٹی ہے، فریڈم ہے، یہ وہ وہاں پہ جو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد BLA مجید بریگیڈ کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کا نیکسس ہے اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ساتھ اور TTP کے ساتھ، اور وہ اسٹیبلش بھی ہوا ہے، اور جس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے حملے کر رہے ہیں انہوں نے اس کو بھی اسٹیبلش کیا ہے۔ پھر القاعدہ کا ذکر کیا، پھر القاعدہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں بتایا کہ ان کو اسامہ لیڈر ہے، ان کا ڈپٹیز یحییٰ نام کا ہے، اور یہ ساؤتھ ایسٹ افغانستان میں ان کی وہاں پہ پریزنس ہے، تو وہ بھی انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا، سو وہ کنفرم کر دیا ہے۔ پھر ان کا جو نیکسس کا بھی بتایا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز انہوں نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے، دیٹ از ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، اور انہوں نے بتایا یہ بیسیکلی دے آر اسپیسیفک بائی چائنا، اور یہ شنجیانگ پروونس میں ان کا کلیم ہے کہ ہم نے وہاں پہ جہاد کرنا ہے، اور یہ ان کی لوکیشن دیکھیں بدخشاں انہوں نے بتائی ہے، اور یہ دیکھیں کہ پیچھے افغان طالبان رجیم یہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ری لوکیٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ایسے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، سو یہ بدخشاں میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز میں ڈسکلوز کی ہے کہ 250 اسٹرینتھ کہ جو ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ کے دہشت گرد ہے وہ افغان طالبان رجیم کے پولیس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ سو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں تو چاہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کی بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ان کی بھی پریزنس بدخشاں میں ہے، اور انہوں نے کہا یہ آن لائن ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں۔ سو تھریٹ انہوں نے کہا ریل ہے، افغانستان ایپک سینٹر بن چکا ہے، اور جس سے اسٹیبلٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے،
اور انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کو مزید اس کو دیکھیں اس سے پہلے کہ حالات قابو سے باہر چلے جائیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ رپورٹ ہے تشویش ظاہر کرتی ہے مذہبی آزادی پہ اقلیتوں کی, ٹھیک ہے, سیم یہی جو امپرنٹس ہیں وہ بھارت میں بھی ہیں, جتنی بھی مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے. اب افغانستان اور خاص طور پہ طالبان کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ چیزیں رپورٹ کی حد تک ہی محدود رہیں گی کیا؟ آئی ایم سوری بٹ ماضی میں پاکستان کو لے کے اس میں بڑا واویلا مچایا گیا, اور جو رپورٹس نہیں بھی تھیں ان کو بھی بنا کے تو ایک پورا, اور ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے, یس دیر ہیز بین سم انسیڈنٹس اوور ہیئر ایز ویل, لیکن اس کو کبھی اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ نہیں اپنایا گیا. انڈیا میں اسٹیٹ پالیسی ہے, افغانستان میں تو اسٹیٹ پالیسی ہے یہ. سو کیا یہ چیزیں جو مہذب دنیا ہے وہ صرف رپورٹس کی حد تک ہی رکھے گی, یا ہم اس سے آگے کوئی ایکشن ہوتا ہوا دیکھیں؟ جی ہاں, دیکھیں جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے, اسپیشلی ویسٹ میں ہم دیکھیں. اب ریسنٹلی ایک ریئلائزیشن ہم نے دیکھی ہے, اسپیشلی جو واشنگٹن میں واقعات ہوئے ہیں, رحمان اللہ جو پکڑا گیا تھا جب اس نے 2 فیڈرل گارڈز کو انہوں نے شوٹ کیا تھا, اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک بڑی لہر دیکھی یورپ کے اندر. یورپ میں انہوں نے رپورٹ کیا ہے 92 سیکورٹی الرٹس جاری کیے تھے, تھریٹ الرٹس جاری کیے تھے یورپین یونین نے, and that was linked with the Afghans, linked ان کے جو کنیکشن تھے بیک ان افغانستان. اور اسی طرح جرمنی نے 118 دیکھیں تھریٹ الرٹ جاری کیے ہیں ریڈیکلائز افغان جو وہاں موجود ہیں, ہیونگ لنکس وتھ افغان طالبان رجیم یا دوسرے دہشت گرد تنظیموں سے افغانستان میں. سو ایک ادھر سے ریئلائزیشن ہے. پھر ایک اسسمنٹ کی گئی تھی جو آن لائن ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے, تو اراؤنڈ تقریباً 3088 کے قریب جو ریڈیکلائز کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس میں 20% ہے وہ افغانستان ریلیٹڈ تھے. تو سو ایک ریئلائزیشن ہے. پھر اوپر سے یہ بھی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب بات کی تھی کہ ویپنس کی بات کی تھی جو ہم چھوڑ کے گئے ہیں, ٹاپ آف لائن اسٹف ہے $7.2 بلین کے. آج بھی دیکھیں اس رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ یہ ویپنس جب سے یہ دہشت گرد تنظیموں کے پاس گئے ہیں دیٹ ہیز انکریز دی لیتھلٹی. سو میں تو کہتا ہوں دیٹ ہیز انکریز دیئر کیپیبلٹیز آلسو, کہ رات کو بھی آپریٹ کرتے ہیں, تو وہ اس میں فیکٹر. سو ریئلائزیشن ہے. اور میرے خیال میں کہ دیر بھی پوائنٹ آف ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ڈیمانڈ پریشر رکھے, سیکنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سٹیج پہ کہہ سکتا ہے ہم دعائے کارڈ سے بھی ہٹ رہے ہیں جس طریقے سے ایران والے سے نکلے تھے. سو پاسبلٹیز رول آؤٹ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں پاکستان جو ہماری جو پولیٹیکل ڈپلومیسی ہے یا ملٹری ڈپلومیسی ہے, ہم نے ان کو ریئلائز کرایا ہے کہ تھریٹ بڑا ریل ہے, جینون ہے. صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس رجیم کے ساتھ آپ ڈپلومیسی کی طرف جا سکتے ہیں, نوئنگ کہ کتنے گروپ سے ہم بات کر پائیں گے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ٹیررزم کے کیسز میں عمومی طور پر سینکشنز کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فورس کیا جا سکے ایسے رجیمز کو کہ وہ ٹیررزم دوسرے ملکوں میں نہ اسپانسر کریں. جی ہاں, سینکشنز تو آلریڈی لگے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ابھی آپ دیکھیں کہ بڑا کوشچنیبل ہے کہ ڈالرز ابھی تک آ رہے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ڈالرز ابھی تک 80 کے اراؤنڈ ہے افغانستان, اور ہمارا کہاں پہ ڈالر ہے, اور جس طرح وار ہے وہاں پہ سول وار ہے, حالات جس طرح قابو میں نہیں ہے, لیکن بٹ اسٹل دیر آر ڈالرز بینگ پورڈ ان سائڈ افغانستان, چاہے وہ ویسٹ سے آ رہے ہیں یا ڈونر. دیکھیں امریکہ نے بھی اراؤنڈ $3.5 بلین پچھلے 4 سال میں دیے ہیں. یورپین یونین نے ڈونر ایجنسیز سے $8 بلین پلس انہوں نے ڈالرز ان کو پے کیے ہیں. ایون مڈل ایسٹ سے کچھ ایسے ممالک ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو ہر ملک جو ہے اپنا نیشنل انٹرسٹ کو اکارڈنگلی کر رہا ہے. سو وی ہیو ٹو پروٹیکٹ اوور نیشنل انٹرسٹ. پاکستان نے وی ہیو ایگزاسٹڈ اوور آپشنز جو ان سے بات چیت کے لیے تھا, لیکن جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سے میرے خیال میں کوئی دے ڈونٹ ڈیزرو کہ پاکستان کے کوئی ڈپلومیسی ہو. انٹرنیشنل پریشر ہونا چاہے, باقی کائنیٹک ایکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ایڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو افغانستان میں صورتحال بن رہی ہے اس پہ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بات یہی ہے کہ پاکستان تو کیونکہ پاکستان ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہے اس سارے معاملے کا, تو پاکستان دنیا کو بتاتا رہا ہے لیکن دنیا اس پہ کان نہیں دھرتی رہی ہے. اب جب کہ یہ مینس پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے تو اب وہاں سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور رپورٹس بھی آتی جا رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.